نیکسٹ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے آرڈر آف اے سیٹ. آرڈر سیٹ مینس دی نمبر آف ایلیمنٹس پریزنٹ ان اے سیٹ از کالڈ آرڈر آف سیٹ. کہ ایک سیٹ میں کتنے ایلیمنٹس موجود ہیں ان ایلیمنٹس کی تعداد کو ہم آرڈر آف سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹ میں سیٹ آپ کے پاس ابھی لکھا ہوا ہے، آپ کاؤنٹ کریں سیٹ میں کتنے نمبر آف ایلیمنٹس لکھے ہوئے ہیں، تو ان ایلیمنٹس کی تعداد کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا سیٹ کا آرڈر ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ لکھا ہوا ہے، اس میں ایلیمنٹس ہیں اے ای آئی او یو. تو کتنے ایلیمنٹس ہیں؟ ٹوٹل 5 ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیٹ کا آرڈر کیا ہے؟ 5 ہے. اس کے علاوہ سیٹ آف انگلش الفابیٹس ہیز آرڈر 26. کہ آپ کے پاس انگلش کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان کا اگر آپ سیٹ بنا لیں تو سیٹ کا آرڈر کتنا ہوتا ہے؟ 26 ہوتا ہے. اس کے علاوہ دی آرڈر آف اے سیٹ از ڈینوٹیڈ بائی او، اور اس کے آگے بریکٹ میں کیا ہے آپ اے لکھ دیں یا پہ سمپل اس نوٹیشن کو یوز کر دیں. کہ اگر آپ نے سیٹ کا آرڈر بتانا ہے، فار ایگزامپل یہی سیٹ ہے آپ کے پاس، اس سیٹ کا نام اگر اے ہے تو اس نوٹیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سیٹ کا آرڈر ہے، ہم از اکول لکھ دیں گے اس طرح 5. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں او لکھیں، او کے آگے بریکٹ میں جو ہے وہ اے لکھ دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اے کا آرڈر لکھ رہے ہیں اور وہ کس کے ایکول ہوگا؟ وہ 5 کے ایکول ہوگا. اس کے علاوہ ایگزامپل یہاں بھی دے سکتے ہیں، یہاں پہ ایگزامپل ایک سال کی ہوئی ہے. کوشچن یہاں پہ یہ ہے، رائٹ آرڈر آف دی فالوئنگ سیٹس. سیٹ آپ کے پاس یہاں پہ لکھے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. جیسے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ جو سیٹ لکھے ہوئے ہیں ان کا آرڈر کیا ہے. جو پہلا سیٹ ہے اے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4 اینڈ سو آن 15. ٹوٹل کتنے ایلیمنٹس آ رہے ہیں سیٹ اے میں؟ 15 ایلیمنٹس آ رہے ہیں. تو جو کیپٹل اے سیٹ ہے اس کا آرڈر کیا بن جائے گا؟ 15. تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، جو اے ہے اس کی سائڈ پہ جو ہے وہ ورٹیکل لائن لگا کے یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو ہے سیٹ کا آرڈر لکھ رہے ہیں یہاں پہ اس طرح. یا پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، او لکھیں، اس کے بعد بریکٹ میں جو ہے اے لکھیں، اور اس کے بعد آگے جو ہے ایکول کا سمبل لگا کے سیٹ اس میں جتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں ان کو لکھ کے بتا دیں. تو موسٹلی جو ہے یہ لائنز والی نوٹیشن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. آپ لوگ اگر یہ بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ سیٹ کو دیکھیں، جو سیٹ بی ہے اس میں کتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں؟ اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں. جو سیٹ بی ہے اس کا آرڈر 3 ہے. اس طرح سی کون سیٹ ہے؟ سی آپ کے پاس ایم ٹی سیٹ یا نل سیٹ ہے، اس میں ایلیمنٹس کی تعداد جو ہے وہ 0 ہوتی ہے، اس لیے سیٹ کا آرڈر کیا بن جائے گا؟ 0. اس کے علاوہ ڈی سیٹ کو دیکھ لیں، اس میں ایلیمنٹس ہے 1 2 3 4 اینڈ سو آن. اس میں ایلیمنٹس آتے ہی جا رہے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی، یا کہنا کہ اس میں ایلیمنٹس کی تعداد کیا ہے؟ انفینٹی ہے، اس لیے سیٹ کا آرڈر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا. تو سیٹ میں کتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں جس یہ بتانا اس سیٹ کا آرڈر کہلاتا ہے. اس کے بعد ڈیفینیشن ہے فائنائٹ اینڈ انفینٹ سیٹ کی. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی کہ ایسا جس میں فائنائٹ نمبر آف ایلیمنٹس ہوں ان کو اس سیٹ کو فائنائٹ سیٹ کہتے ہیں. اور اگر کوئی سیٹ فائنائٹ نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ سیٹ میں اگر انفینٹ نمبر آف ایلیمنٹس ہیں تو اس سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ انفینٹ سیٹ ہے. جیسے یہاں بھی دیکھ لیں اے بی اور سی کے ہیں آپ کے پاس، یہ فائنائٹ سیٹس ہیں، ان کا آرڈر کیا ہے؟ فائنائٹ ہے. اور جو ڈی ہے یہ آپ کے پاس یہ انفینٹ سیٹ ہے. اس کے علاوہ سیٹ آف نیچرل نمبر، سیٹ آف ہول نمبر، سیٹ آف انٹیجرز وغیرہ، یہ جتنے بھی سیٹ ہم لوگوں نے پہلے پڑھے تھے امپورٹنٹ سیٹ میں سے، وہ سارے کے سیٹ بھی کیا تھے؟ انفینٹ سیٹ تھے. ان میں کیا لیں کہ انفینٹ نمبر آف ایلیمنٹس تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو سیٹ کو لکھنے کے 3 وے بتائے تھے. پہلا وے تھا ڈسکرپٹیو وے، جس میں آپ جو جسٹ ایکسپلین کر کے بتا دیتے ہیں ورڈنگ میں کہ سیٹ میں کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. دوسرا وے تھا ٹیبولر فارم، جس میں آپ سیٹ کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ باقاعدہ لکھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں. اور تیسرا وے تھا سیٹ بلڈر نوٹیشن، جس میں آپ کیا کرتے ہیں سیٹ کے ایلیمنٹس کے بارے میں نوٹیشن وائز بتا دیتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو خود جج کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ایکچولی کون کون سی ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ بلڈر نوٹیشن فارم میں جو ہے وہ 3 سیٹ دیے ہوئے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 میں سیٹ سی، سیٹ ڈی اور سیٹ ای. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کوشچن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ اس سیٹ کو جو ہے وہ سیٹ بلڈر فارم میں جو ہے وہ لکھ کے بتائیں. مینز ہم سیٹ کو ایلیمنٹ وائز جو ہے وہ لکھ کے بتائیں کہ ایکچولی سیٹ میں کون کون سے ایلیمنٹس یا کون کون سے نمبر جو ہیں وہ آئیں گے. تو پہلے سیٹ کو دیکھتے ہیں. پہلا سیٹ ہے آپ کے پاس سی، اس میں ایلیمنٹس کے بارے میں کیا انفارمیشن دی گئی ہے؟ اس میں یہ بتایا کہ سیٹ میں ایلیمنٹس ہیں ایکس. ایکس کے اوپر کیا کنڈیشن ہے؟ ایکس سیٹ آف انٹیجرز میں بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے سیٹ آف انٹیجر کون سے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کنڈیشن ایکس کے اوپر؟ اور اس کے علاوہ یہ اس نوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. ٹھیک ہے، تو اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور ایکسٹرا کنڈیشن جو ہے بتائی جا رہی ہے سیٹ کے اندر ہی. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ سیٹ جو ہے وہ انٹیجرز میں سے بلانگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے انٹیجرز کون سے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کنڈیشن بتائیے؟ اس کے علاوہ یہ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وہ ایکس ہے جو ہے وہ
-1 اور +1 کے درمیان ہے یا ان کے ایکول ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو سیٹ آف نیچرل نمبر کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا پہلے دیکھنے کے لیے کہ کون کون سے کہہ لیں کہ وہ ایکس انٹیجرز ہیں جو -1 اور +1 کے درمیان میں ہے یا ان کے ایکول ہیں. تو لکھیں گے اگر آپ انٹیجرز تو آپ کے بعد لکھتے لکھتے -2 آئے گا، پھر -1 آئے گا، پھر 0 1 2 3 اینڈ سو آن. یہ سب آپ جو ہے اپنے مائنڈ میں بھی کر سکتے ہیں. میں جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں ڈیٹیل میں لکھ کے بتا رہا ہوں کہ پہلی بات اس نے یہ کی تھی کہ سیٹ آپ کا جو سیٹ سی ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں ایکس وہ سیٹ آف انٹیجر میں سے ہیں، مینس اس میں سے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹس ہوں گے آپ کے سیٹ میں سے، ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ جو ایکس ہے اینڈ وہ کیا ہے، وہ -1 اور +1 کے درمیان ہے یا ان کے ایکول ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کون سے انٹیجرز ہیں جو -1 اور +1 کے درمیان میں ہے یا -1 اور +1 کے ایکول ہے. تو اگر نوٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک 0 مل جائے گا جو -1 +1 کے درمیان ہے. اس کے علاوہ ان کے ایکول بھی ہو سکتا ہے ایکس، تو -1 کے ایکول آپ کو یہ نمبر مل جائے گا جو کہ -1 ہے، اور +1 کے ایکول آپ کو یہ 1 مل جائے گا. تو یہ 3 نمبرز ہیں سیٹ آف انٹیجر میں جو یا تو -1 اور +1 کے ایکول ہیں یا -1 اور +1 کے درمیان میں ہے، کیونکہ ایکس جو ہے -1 اور +1 کے درمیان میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے. وہ کون سے مل گئے آپ کو، -1 0 اور +1. اس لیے آپ کا جو سیٹ ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہے آپ نے اس کو اس طرح لکھ کے بتا دینا ہے. سی از اکول ٹو سیٹ کے اندر -1 0 اور +1. یہ ہے وہ والا سیٹ جس کو یہاں پہ ٹیبولر فارم میں جو ہے وہ لکھا سوری کہہ کہ سیٹ بلڈ نوٹیشن فارم میں یہاں پہ لکھا ہوا تھا. یہ والا سیٹ جو سی ہے اور یہ جو سیٹ ہے سی، یہ دونوں کیا ہیں، سیم ہی سیٹس ہیں، ایک ہی ایکول سیٹس ہیں. یہ والی جو سیٹ کی ہے یہ ٹیبولر فارم ہے اور یہ والی جو ہے سیٹ کی سیٹ بلڈر نوٹیشن والی فارم ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اب اگر آپ سیٹ ڈی کی طرف جائیں، سیٹ ڈی میں کیا انفارمیشن ہے، سیٹ ڈی میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ہے ایکس، ٹھیک ہے. ایکس ایلیمنٹ کوئی نہ کوئی ہے اس میں، اور ایکس کے اوپر کیا کنڈیشن ہے کہ ایکس جو ہے وہ سیٹ آف ریشنل نمبر میں سے ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ایکس کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فریکشن والا نمبر ہوگا، اور فریکشن والا نمبر انٹیجر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ میں نے بتایا یاد میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی انٹیجر ہو، لیٹ سے -2، اس کو ہم جو ہے وہ -2/1 یا فریکشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. تو انٹیجرز بھی آپ کے پاس جو ہے ریشنل نمبر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور فریکشن والا نمبر جو ہے جو انٹیجر کی فارم میں ہے اور کیو اس کا ناٹ اکول 0 ہے، ڈینومینیٹر ناٹ اکول 0 ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس ریشنل نمبر ہے. تو ایکس کہہ رہا ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریشنل نمبر ہے، وہ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کنڈیشن ایکس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ایکس کو اگر آپ اس ایکویشن میں پٹ کریں، یعنی کہ 2x = 3، 2x کا آنسر جو ہے وہ 3 کی اکول آنا چاہیے. مینز ایکس کے اوپر یہ خاص بات ہے کہ اس کو اگر ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں، 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنسر ہمارا جو ہے وہ 3 کی اکول آئے گا. ایکس کے میں جو ہے وہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے. ایکس میں یہ خاص بات جو ہے پائی جا رہی ہے. اب آپ نے جتنے بھی نیچرل نمبر آپ کو پتہ ہیں ان سبھی نیچرل نمبر میں سے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سا جتنے بھی ریشنل نمبر آپ کو پتہ ہے وہ انفینٹ ریشنل نمبر ہیں، ان ریشنل نمبر میں سے آپ کو وہ والا ریشنل نمبر ڈھونڈنا پڑے گا جس کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں اور 2 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ کا آنسر جو ہے وہ 3 ہو جائے. یا دوسرے لفظ میں کہیں کہ ہمیں وہ والا ریشنل نمبر ڈھونڈنا پڑے گا جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے، ٹھیک ہے. یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس. تو بجائے سے کہ ہم باری باری اس ریشنل نمبر کو ڈھونڈیں کہ کون سا ریشنل نمبر ہوگا جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے، ہم اس ایکویشن کو جو ہے وہ سالو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایکویشن آپ کے پاس کیا دی ہوئی ہے، 2x = 3. آپ اس ایکویشن کو جو ہے وہ سمپلی سالو کریں اور سالو کر کے یہاں سے ایکس کی ویلیو نکال لیں. جب آپ یہاں سے ایکس کی ویلیو نکال لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 3/2 وہ والا جو ہے وہ ایکس کی ویلیو ہے یا وہ والا ریشنل نمبر ہے جو اس ایکویشن کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بس ایک ہی ریشنل نمبر آپ کو ایسا ملے گا، کوئی اور ریشنل نمبر ہوتا ہے ایسا تو وہ بھی آپ کو اس ایکویشن کو سیٹسفائی سالو کرنے سے مل جانا تھا. تو جتنے بھی ریشنل نمبر ہیں جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کر رہے ہیں 2x = 3، آپ کو کہنے اس ایکویشن کو سالو کر لیں. جب آپ اس ایکویشن کو سالو کریں گے تو آپ کو وہ ایکس یا وہ نمبر مل جائے گا جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ملے آنسر 3/2. اس کا مطلب 3/2 ہی بس وہ ایک ریشنل نمبر ہوگا جو 2x = 3 ایکویشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے. اس لیے سیٹ میں ڈی میں جو ایلیمنٹ آئے گا وہ جسٹ 3/2 ہی آئے گا. تو یہ کیا ہے، D = سیٹ کے اندر 3/2 لکھ دیں گے. یہ کیا ہے، ٹیبولر فارم ہے اس سیٹ کی جو یہاں پہ ڈی لکھا ہوا ہے، ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ ٹو ریشنل نمبر. تو یہ ریشنل نمبر ہی ہے آپ کے پاس. اور ایکس کے اوپر کیا کنڈیشن ہے کہ 2x = 3، یہ ایکویشن سیٹسفائی ہونی چاہیے. اب اگر آپ یہاں پہ ایکس کی جگہ جو ہے وہ 3/2
पुट करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, 2 से कैंसिल इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आप वो नंबर ढूंढे, आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उस नंबर को आप जो है सेट में लिख देंगे, तो आपको जो है वो सेट के बाद चल जाएगा उसमें एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट या कौन से नंबर जो है वो मौजूद है। सेट ई में जो है वो आपको एक सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है सेट बिल्डिंग नोटेशन की फॉर्म में, कि इसके इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए एक्स। एक्स कौन सेट में से बिलोंग करने चाहिए, एक्स सेट ऑफ होल नंबर में से बिलोंग करने चाहिए। और इसके अलावा एक्स जो है वो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर कौन से हैं। वो आपके पास यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब उन होल नंबर में से हमने ढूंढना है कि वो कौन से नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक एक करके चेक करने की से बेहतर यही है कि हम क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करके फाइंड आउट कर लें कि वो कौन से नंबर हैं जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब -1 वो वाला नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन हमें ई में जो हमें सेट दिया गया है उसमें एक ये कंडीशन ये भी लगी हुई है कि आपका जो एक्स एलिमेंट होना चाहिए वो सेट ऑफ होल नंबर में से होना चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो एलिमेंट मिला है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सेट ऑफ वो -1 मिला है, वो सेट ऑफ होल नंबर में जो है वो नहीं है, वो सेट ऑफ होल नंबर से बाहर है। और हमने सिर्फ ढूंढना है सेट ऑफ होल नंबर में से ऐसा एलिमेंट। सेट ऑफ होल नंबर में से ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिर्फ एक ही मिलेगा वो एलिमेंट, वो क्या है -1, वो सेट ऑफ होल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसलिए दूसरे लफ्ज़ में आप कहेंगे कि आपको सेट ऑफ होल नंबर में जो है वो ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा या ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इसलिए आपको जो सेट होगा उसमें फिर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप सेट जो है किस में से बना रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर में से बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लें, अगर आपकी क्लास में 2 लड़की हैं और मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ होल लिखें, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो वो आप 2 बॉयज़ लिख देंगे। लेकिन अगर आपकी क्लास में कोई भी लड़का नहीं है और फिर मैं आपसे कहूँ राइट सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में क्योंकि कोई लड़का नहीं है इसलिए आपका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो जहाँ से आपको सेट बनाने के लिए कहा गया है आपने वहाँ से ही सेट बनाना है। यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में कि आपने जो एक्स एलिमेंट ढूंढना है वो अपने सेट ऑफ होल नंबर में से ढूंढना है। वो होल नंबर में से कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो इस इक्वलिटी को इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें ऐसा एक नंबर मिल तो जाता है x इक्वल टू -1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो सेट ऑफ होल नंबर में नहीं है। दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि हमें सेट ऑफ होल नंबर में से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई करे। इसलिए आपका जो ई सेट ये वाला दिया है यहाँ पे इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा, इसलिए सेट क्या बन जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स कि अगर आपको कुछ सेट जो है वो सेट बिल्डिंग नोटेशन में दिए गए हों तो आपने उनको जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो कैसे लिखना है। इसी तरह इसी के उल्ट जो है वो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि एलिमेंट्स वाइज जो है उनके एलिमेंट्स को मेंशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, उनको नोटेशन वाइज जो है लिख के बताना है कि उस सेट में जो है वो किस तरह के एलिमेंट जो है मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले सेट को देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं और कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, 2, 3 एंड 4, ये वाले नेचुरल नंबर दिए हुए हैं सेट में। अगर आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, नोटेशन वाइज लिखना है, तो आप लिखेंगे एक सेट है ए, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें एलिमेंट्स हैं एक्स, एक्स के बारे में बताना पड़ेगा, एक्स कौन सा एलिमेंट है। अब बताएंगे एक्स जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। अब एक्स सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है सेट में, आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही हैं। तो आप फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो कौन से नेचुरल नंबर हैं, उनके बारे में आप ये बताएंगे फिर नेक्स्ट। एंड वो क्या है, वो जो नंबर हैं वो उनके ऊपर ये कंडीशन है कि वो जो नेचुरल नंबर हैं वो 2 और 4 के दरमियान है या 2 और 4 के इक्वल है। तो ये वाला क्या बन जाएगा, नोटेशन वाइज आपको सेट ए है उसकी नोटेशन बन जाएगी, एक सेट है ए जिसमें क्या कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं,
نیچرل نمبر ہیں، اور کون سے نیچرل نمبر ہیں؟ وہ نیچرل نمبر ہیں جو 2 اور 4 کے درمیان میں ہیں، 2 یا ان کے ایکول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 اور 4 کے درمیان یا ان کے ایکول نیچرل نمبر کیا بن جائیں گے؟ وہ 2 3 اینڈ 4 بن جائیں گے. تو یہ آپ کی کیا بن جائے گی؟ سیٹ بلڈر نوٹیشن والی فارم بن جائے گی اسے سیٹ اے کی. اس کے بعد اسی طرح ایک سیٹ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی ایک نیچرل نمبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی نیچرل نمبر ہے، وہ کیا 3 ہے. تب لکھیں گے ایک سیٹ ہے بی جس میں کیا ایلیمنٹ ہے ایکس، اور ایکس کے اوپر کیا کنڈیشن ہے کہ وہ نیچرل نمبر میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کنڈیشن ہے، اور یہ ہے کہ ایکس صرف 3 کے ہی ایکول ہے. یہاں کہنا ہے کہ ایکس جو ہے وہ اس ایکوالٹی کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہا ہے. تو نیچرل نمبر میں کون سا نیچرل نمبر ہے جو 3 کے ایکول ہوتا ہے؟ وہ 3 ہی 3 کے ایکول ہوتا ہے نیچرل نمبر میں، اس لیے آپ کو 3 جو ہے وہ مل جائے گا نیچرل نمبر میں سے، اور اس کے علاوہ 3 کے علاوہ کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ملے گا جو 3 کے ایکول ہو نیچرل نمبر میں، تو ایک ایلیمنٹ ملے گا. تو یہ والا سیٹ کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ 3 کو جو ہے ہم سنگل ڈیٹ سیٹ کو جو ہے وہ سیٹ بلڈر نوٹیشن میں اس فارم میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ کی کیا بن جائے گی؟ سیٹ بلڈر نوٹیشن بن جائے گی. تو سیٹ بلڈر نوٹیشن سے آپ سیٹ کو جو ہے وہ ٹیبلر فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، اوپن کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو سیٹ میں کون سے ایلیمنٹس آ رہے ہیں. یا اگر آپ کے پاس ایلیمنٹس لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ سیٹ بلڈر نوٹیشن کی فارم میں بھی جو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو دونوں کیونکہ ایک سیٹ کو لکھنے کے ڈفرینٹ وے ہیں، تو وے آپ کو ایک وے کو دوسرے وے میں جو ہے وہ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ آپریشنز ہیں سیٹ کے اوپر، فار ایگزامپل یونین اور انٹرسیکشن، آپ لوگوں کو پتا ہوگا ان کے بارے میں، جسٹ ان کی ڈیفینیشن جو ہے جلد سے ریکال کر لیتے ہیں. تو پہلا جو آپریشن ہے سیٹ کے اوپر وہ یہ ہے، دو سیٹ کا یونین کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو دو گیون سیٹس دیے گئے ہیں، لیٹ سے اے اور بی، آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا یونین فائنڈ آؤٹ کرو، تو ان کے یونین کو جو میتھمیٹیکل نوٹیشن ڈینوٹ کرنے والا جو سمبل ہے وہ یہ ہے اے یونین بی. تو اس نوٹیشن جو ہے وہ دو سیٹ کے یونین کو جو ہے وہ ہم ڈینوٹ کرتے ہیں. تو اے اور بی کے درمیان اگر یہ نوٹیشن یوز ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں سیٹس کا کیا لے رہے ہیں؟ یونین لے رہے ہیں. تو یونین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جن سیٹس کا آپ یونین لے رہے ہیں وہ یونین میں کیا ہوں گے؟ دونوں سیٹ کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ انکلوڈ کر جائیں گے. یا پھر یہ ہے اے یونین بی از دی سیٹ دیٹ کنٹینز دوز ایلیمنٹس which are either in A or in B or in both. یعنی کہ اے یونین بی ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایلیمنٹس ہوں گے، کون سے ایلیمنٹس ہوں گے؟ وہ والے ایلیمنٹس ہوں گے جو یا تو اے میں ہوں گے یا بی میں ہوں گے یا دونوں میں ہی ہوں گے. لکھنا آپ نے ان ایلیمنٹس کو ایک ہی بار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادروائز پھر آپ کا جو کلیکشن بنے گی انڈین وہ سیٹ نہیں بنے گا. لیکن آپ نے ان کو ایک ہی بار ہے. تو اے یونین بی کو میتھمیٹیکلی جو اس طرح سیٹ بلڈر نوٹیشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. اے یونین بی کیا ہے؟ دو سیٹ کا یونین بی ایک سیٹ ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں؟ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو یا تو اے میں ہوتے ہیں یا بی میں ہوتے ہیں، یا پھر اے اور بی دونوں میں ہی موجود ہوتے ہیں. اے اینڈ بی دونوں میں ہی موجود ہوتے ہیں. تو ایسے سیٹ کو ایسے سیٹ اگر آپ بناتے ہیں دو سیٹ اے اور بی کو لے کے، تو ایسے سیٹ کو اے اور بی کا جو ہے وہ یونین کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک سیٹ لکھا ہوا ہے 1 3 5 7، دوسرا لکھا ہے 4 5 6 7 اور 8. اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ 5 جو ہے وہ دونوں سیٹ میں موجود ہے، اس کے علاوہ 7 بھی کیا ہے؟ دونوں سیٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے. باقی ایلیمنٹ سے دونوں سیٹ کے ڈفرینٹ ہے. جب ان کا یونین لیں گے تو یونین لیتے وقت آپ نے وہ والے ایلیمنٹ لکھنے ہیں جو یا تو اے میں موجود ہے تب بھی لکھ لیں، اگر بی میں موجود ہے تو تب بھی لکھ لیں، اگر دونوں میں موجود ہیں تو تب بھی لکھ لیں، لیکن لکھنا ایک ہی بار ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو 1 اے میں موجود تھا تو لکھ لیا، اس کے بعد 3 بھی اے میں موجود تھا لکھ لیا، اس کے بعد نیکسٹ 5 بھی اے میں موجود تھا لکھ لیا، 7 بھی اے میں موجود تھا لکھ لیا، اس کے بعد 4 بھی بی میں موجود تھا. اس کو کلر چینج کرتا ہوں، یہاں پہ 4 بھی اے میں موجود تھا تو اس کو بھی لکھ لیا یہاں پہ. اس کے بعد 4 اے میں کہہ رہا ہوں 4 بھی بی میں موجود تھا تو اس کو لکھ لیا، 5 بھی بی میں موجود تھا تو اس کو ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے اس لیے اس کو دوبارہ پھر سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح 6 بھی بی میں موجود تھا اس کو بھی لکھ لیا، 7 بی میں موجود ہے اس کو بھی لکھیں گے ہم، لیکن کیونکہ 7 کو پہلے سے لکھا ہوا ہے اس لیے اس کو دوبارہ پھر سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد 8 جو ہے وہ بی میں موجود ہے اس کو بھی لکھ لیا. تو ایسا سیٹ جس دو سیٹس کو لے کے اگر آپ ایسا سیٹ لکھتے ہیں جس میں یا تو اے کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ یا اے کے ایلیمنٹ بھی آ گئے ہیں یہاں پہ، یا پھر اس میں کیا آ گئے ہیں؟ بی کے ایلیمنٹ آ گئے ہیں، یا پھر اس کے دونوں سیٹ کا جو ہے نا ایک ایلیمنٹ جو اگر آپ لکھ لیتے ہیں اس طرح کے جو کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس سیٹ جو ہے نیا سیٹ بنا دیتے ہیں، اس سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ دونوں سیٹس کا یونین ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح انٹرسیکشن کا بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرے سمپل لفظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دونوں سیٹ کے ایلیمنٹ کو لکھ دینا ہے. اگر کوئی دو ایلیمنٹ جو ہیں وہ اگر کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے جسٹ ایک بار لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں دو سیٹ کا یونین لینا ہے اے اور بی کا
تو دونوں سیٹ کے ایلیمنٹس کو آپ لکھ لیں، سارے کے سارے ایلیمنٹس کو لکھ لیں، اور اگر کوئی دو ایلیمنٹ اگر ایلیمنٹس ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ایک ہی بار لکھ دیں، تو آپ کو ان جو سیٹ ملے گا آپ کو ان دونوں سیٹس کا کیا مل جائے گا، یونین مل جائے گا۔ اور انٹرسیکشن میں کیا ہوتا ہے، انٹرسیکشن میں اگر آپ کو کوئی دو سیٹ دیے گئے ہیں تو انٹرسیکشن کو ہم میتھمیٹکلی جو ہے وہ اس نوٹیشن سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اس میں کون سے ایلیمنٹس لکھتے ہیں، اس میں صرف وہ والے ایلیمنٹس لکھتے ہیں جو دونوں سیٹ میں موجود ہوتے ہیں، اے بھی موجود ہوتے ہیں اینڈ بی میں بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ایگزامپل یہاں پہ کی ہوئی ہے اے اور بی دو سیٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ وہ سیٹ لکھے ہوئے ہیں جو پہلے لکھے ہوئے تھے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اے انٹرسیکشن بی ایک سیٹ ہے، اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ والے ایلیمنٹس ہیں جو اے میں بھی ہیں اینڈ بی میں بھی ہیں۔ یاد رکھیں اینڈ کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ، اور کا ورڈ یوز نہیں کیا ہوا، اور کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے یونین کی انٹرسیکشن میں۔ اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں نہیں ہے تو اگر اس میں ہے تب بھی آپ لکھ لیں، پہلے سیٹ میں اگر کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن دوسرے سیٹ میں موجود ہے تب بھی اس کو جو ہے آپ اپنے آنسر میں لکھ لیں۔ لیکن یہاں پہ جو اینڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سیٹ میں اگر کوئی ایلیمنٹ موجود ہوگا، اے میں بھی موجود ہوگا اینڈ بی میں بھی موجود ہوگا، تبھی آپ نے اس کو اپنے آنسر میں لکھنا ہے، ادروائز نہیں لکھنا۔ اگر ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے نہیں لکھنا۔ اس لیے یہاں پہ اینڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے اور یہاں پہ اور کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جو انٹرسیکشن کی ڈیفینیشن لکھی ہے یہ والی یہ غلط لکھی ہے، یہاں پہ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے بک میں، یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے ڈیفینیشن یونین کی یہ والی وہی سیم جو ہے نیچے جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہوئے جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوئی ہے۔ تو یہ والی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے نہیں کرنی، یہ والی ڈیفینیشن یہ کہہ لیں کہ ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ۔ تو کیا ہوگا از دی سیٹ وچ میں بتاتا ہوں آپ کو انٹرسیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ تو یہ آپ کے بعد جو ہے انٹرسیکشن کی ڈیفینیشن بن جائے گی کہ انٹرسیکشن کیا ہے، از دی سیٹ ایک سیٹ ہے جس میں ایلیمنٹس ہیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں جو اے اور بی دونوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے سیٹ کو ہم کیا کہیں گے، سیٹ اے اور بی کا کیا ہے انٹرسیکشن ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اے اور بی دو سیٹ دیے ہوئے ہیں، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 5 بھی جو ہے وہ دونوں سیٹ میں موجود ہے اور 7 جو ہے وہ بھی دونوں سیٹ میں موجود ہے۔ تو اب 5 اور 7 یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ دونوں سیٹ میں جو ہے وہ بلونگ کر رہے ہیں اور ایک بار نہیں آ رہے، دونوں سیٹ میں بلونگ کر رہے ہیں یہ والے ایلیمنٹس۔ اور جب آپ ان دونوں سیٹ کا انٹرسیکشن لکھیں گے تو وہ والے ایلیمنٹس لکھیں گے جو دونوں سیٹ میں موجود ہیں، اس لیے 5 اور 7 کے بن جائے گا آپ کا انٹرسیکشن کا سیٹ بن جائے گا یہ والا۔ تو دوسرے لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ والے ایلیمنٹس جو دونوں سیٹ میں کامن آ رہے ہوتے ہیں ان سیٹ کو جو ہے وہ لکھ لیں تو سیٹ آپ کا کیا بن جائے گا، دونوں سیٹ کا انٹرسیکشن بن جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ڈفرینس آف اے سیٹ کی۔ ڈفرینس مینس کہ ایک سیٹ میں سے اگر آپ نے دوسرے سیٹ کو مائنس کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اگر دو سیٹ آپ کو دیے ہیں فار ایگزامپل اے اور بی دو سیٹس ہیں، دین دا ڈفرینس کو آپ اے مائنس بی سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں اور اس نوٹیشن سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں، دونوں کا مطلب یہی ہے۔ یہ نوٹیشن جو ہے وہ اے یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اے میں سے بی کو مائنس کرنا ہے، اور اے میں سے بی کو مائنس کرنے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایکس such that x belongs to A and x doesn't belong to B، ٹھیک ہے۔ وہ اس ایگزامپل سمجھ لیتے ہیں، پہلے ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئر آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے ایک سیٹ میں سے دوسرے سیٹ کو مائنس کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، ایک سیٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اے، دوسرا سیٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بی، اے میں سے بی کو مائنس کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے میں بی کے جتنے بھی ایلیمنٹ موجود ہیں آپ نے ان کو وہاں سے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بی میں سب سے پہلا ایلیمنٹ کیا ہے 4، 4 اے میں ہے نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نکال بھی نہیں سکتے، اس لیے اے ویسے کا ویسے ہی فی الحال رہے گا۔ اس کے بعد بی میں کیا ہے 5 ہے، 5 اے میں موجود ہے اس لیے اس کو ہم یہاں سے اے سے جو ہے وہ نکال دیں گے، تو باقی کیا بچ جائے گا اے میں 1 2 اور 6۔ اس کے بعد 6 کی بات ہو رہی ہے، 6 بھی اے میں موجود ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے اے سے نکال دیتے ہیں۔ جب 6 کو آپ اے سے نکال دیں گے تو یہ بھی نکل جائے گا، تو کیا بچ جائے گا آپ کے پاس صرف اے میں 1 اور 2۔ اس کے بعد 7 ہے، 7 جو ہے وہ اے میں موجود نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نکال بھی نہیں سکتے، تو اے آپ کے پاس صرف 1 2 ہی رہے گا۔ ان دی اینڈ جب آپ کیا کریں گے اے میں سے بی کو نکال لیں گے، یہ اے ہے آپ کے پاس، یہ سیٹ بی ہے، اے میں سے جب آپ بی کو نکال لیں گے تو آپ کے پاس آنسر یہ آ جائے گا 1 اور 2۔ 1 اور 2 کون سا ایلیمنٹ ہے، 1 اور 2 وہ والے ایلیمنٹس ہیں اب اے کے، وہ والے ایلیمنٹس ہیں جو اے میں تو موجود ہیں لیکن بی میں موجود نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جو 1 اور 2 ہے یہ ایلیمنٹس اے میں موجود ہیں لیکن یہ 1 اور 2 جو ہیں وہ بی میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 5 اور 6 جو ہے وہ اے میں موجود تھے اور یہ بی میں بھی موجود تھے، تو آپ کا لیکن جو اے مائنس بی کا آنسر آیا ہے
کون سا آنسر ہے؟ وہی آنسر ہے، وہ والے ایلیمنٹس آئے ہیں جو اے میں تو موجود ہیں لیکن بی میں موجود نہیں ہیں. تو ایسے ایلیمنٹ جو اے میں موجود ہوں اور بی میں موجود نہ ہوں تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے، اے اور اے مائنس بی سیٹ بن جاتا ہے، اے اور بی کا جو ہے وہ ڈفرینس بن جاتا ہے. تو یہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اے مائنس بی کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک سیٹ ہوگا اس میں کون سے ایلیمنٹس ہوں گے، وہ والے ایلیمنٹس ہوں گے جو اے میں موجود ہوں گے لیکن وہ بی میں موجود نہیں ہوں گے. تو اے مائنس بی آپ کے پاس جو ہے اس طرح کا سیٹ بنے گا. یہ والا ایگزامپل سے آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے. اس طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بی میں سے جو ہے وہ اے کو نکال لیں تو کیا ہوگا، آپ کا جو فائنل آنسر آئے گا اس میں بی کے وہ والے ایلیمنٹس ہوں گے جو اے میں موجود نہیں ہوں گے. جیسے بی میں 4 موجود ہے، اے میں موجود نہیں ہے تو یہ بھی آ جائے گا آپ کے آنسر میں. اس کے بعد بی میں 5 موجود ہے اور اے میں بھی 5 موجود ہے، اس لیے یہ 5 جو آپ کے آنسر میں نہیں آئے گا. اس کے بعد بی میں 6 موجود ہے، اے میں بھی 6 موجود ہے، اس لیے بھی آپ کا آنسر میں نہیں آئے گا. اس کے علاوہ 7 جو ہے بی میں موجود ہے، اے میں موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کے آنسر میں جو ہے 7 بھی آ جائے گا. تو بی مائنس اے میں کون سے ایلیمنٹس آئے ہیں، وہ والے ایلیمنٹس آئے ہیں جو بی میں تو موجود ہیں لیکن اے میں موجود نہیں ہیں. اس وجہ سے بھی آپ ڈفرینٹ لکھ سکتے ہیں. دوسرا وے جو کہ کمپیریٹیولی آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بی میں سے آپ نے اس اے کو مائنس کرنا ہے، جو ایلیمنٹ یہاں پہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اس پہلے سیٹ میں سے نکال دیں. 1 نہیں نکال سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں، 2 بھی نہیں نکال سکتے، 5 نکال سکتے ہیں وہ بھی نکال دیں تو یہ نکال دیا 5. اس کے بعد 6 نکال دیں وہ بھی نکال سکتے ہیں تو وہ بھی نکال دیں یہاں پہ. تو بچ کے گیا یہاں پہ 4 اور 7 بچ گئے ہیں. 4 اور 7 کو یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس بی مائنس اے جو ہے وہ سیٹ بن جائے گا. یہ والا یہ ہے دو سیٹس کا ڈفرینس لینے کا وے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کمپلیمنٹ آف اے سیٹ. کمپلیمنٹ آف اے سیٹ جو ہے وہ بھی ڈفرینس کی طرح ہی ہے، جس فرق سے اتنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک یونیورسل سیٹ جو ہے وہ گیون دیا گیا ہوتا ہے، اسپیشل سیٹ جس میں سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ گیون سیٹ کو مائنس کرنا ہوتا ہے. اور ایک چیز یہاں پہ وہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے جب اے میں سے بی کو مائنس کیا تو آپ کا آنسر جو ہے وہ یہ والا آیا ہے 1,2. لیکن اگر آپ نے وہی سیٹ لے کے جب بی میں سے اے کو مائنس کیا تب آپ کا آنسر جو ہے وہ 4,7 آیا ہے. تو یہاں سے ایک بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ اے مائنس بی اور بی مائنس اے یہ جو ہے ہمیشہ آپس میں ایکول ان جنرل نہیں ہوتے. اے مائنس بی اور بی مائنس اے آپس میں ان جنرل ایکول نہیں ہوتے، ان کا آنسر ان جنرل کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کمپلیمنٹ آف اے سیٹ کی ڈیفینیشن. اگر آپ کے پاس کوئی یونیورسل سیٹ ہے، کوئی بھی یونیورسل سیٹ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو جب کمپلیمنٹ کی بات ہو رہی ہو تو آپ کو کویسچن میں گیون دیا گیا ہوتا ہے. تو کمپلیمنٹ آف اے سیٹ اے از ڈینوٹڈ بائی، اے کے اوپر چھوٹا سا ہم کیا لکھ دیں گے، سی لکھ دیں گے اس طرح. تو اے کے اوپر چھوٹا سا سی لکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اے کا کمپلیمنٹ لینا ہے. اور کمپلیمنٹ ہم لوگوں نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے، جو یونیورسل سیٹ آپ کو گیون دیا گیا ہوگا اس میں سے اے کو مائنس کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا، اس گیون سیٹ کا کمپلیمنٹ بن جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی یونیورسل سیٹ دیا گیا ہے، لیٹ سے یہ دے دیا گیا ہے جتنی بھی اے بی سی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے سارے لیٹرز جو ہیں آپ کو گیون دے دیے گئے ہیں، اس کو انہوں نے نام دے دیا یو کا مطلب یہ یونیورسل سیٹ دے دیا آپ کو. اور ساتھ میں آپ کو ایک اے سیٹ دے دیا ہے کیپٹل اے جس میں 2 ایلیمنٹ ہیں اسمال اے اینڈ اسمال بی. وہ آپ سے کہا جائے کہ اس سیٹ کا کمپلیمنٹ فائنڈ کریں. تو کمپلیمنٹ فائنڈ کرنے کا مطلب کیا ہوگا، آپ نے یو میں سے جو ہے وہ اے کو مائنس کرنا ہے تو آپ کا جو فائنل آنسر آئے گا اس کو ہم کہیں گے وہ کیا ہے، اے کا کمپلیمنٹ ہے. تو اب کیا کرو ہوگا، اے کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا، یو میں سے اے کو مائنس کریں گے. یو آپ کے پاس کیا ہے، یہ سارے کا سارا سیٹ جو کہ آپ کو کویسچن میں گیون ہے یہاں پہ ایگزامپل میں. اور اس کے علاوہ اے کے آپ کے پاس یہ والا سیٹ ہے جس میں اے اور بی ایلیمنٹس ہیں. جب یہ دو ایلیمنٹس آپ جو ہے وہ اس یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کر دیں گے تو یہ والے ایلیمنٹ جو ہیں وہ نکل جائیں گے. باقی کیا بچ جائے گا، سی ڈی ای ایف اینڈ سو آن زی تک یہ والے ایلیمنٹس بچ جائیں گے. جو ایلیمنٹس بچ گئے ہیں ان کو یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ آپ کے پاس سیٹ کے بن جائے گا یو مائنس اے. اور یہ یو مائنس اے سیٹ کے بن جائے گا آپ کے پاس ان دی اینڈ اے کا کمپلیمنٹ بن جائے گا. تو یہ اے کا کمپلیمنٹ فائنڈ کرنے کا بھی، اے کا کمپلیمنٹ بھی ڈفرینس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک یونیورسل سیٹ جو ہے وہ گیون دیا گیا ہوتا ہے کویسچن میں ہی، جس میں سے آپ نے اے کو مائنس کرنا ہوتا ہے. جب اس یونیورسل سیٹ میں سے آپ اے کو یا گیون سیٹ کو مائنس کرتے ہیں تو مائنس کرنے کے بعد آپ کو جو فائنلی آنسر ملتا ہے اس آنسر کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گیون سیٹ کا کمپلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو بی کو سیٹ گیون دیا گیا ہو سکتا ہے، بی آپ کے پاس کوئی سیٹ ہے لیٹ سے، اس میں کون سے ایلیمنٹ، اس ایلیمنٹ ہیں اے اور زی، اس میں یہ دو ایلیمنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ بی کا کمپلیمنٹ فائنڈ کریں تو بی کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا، وہ آپ کیا کریں گے، یو میں سے جو ہے وہ بی کو مائنس کریں گے. تو بی میں کیا ہے، بی میں اے ہے اور زی ہے تو یو میں سے آپ اس اے کو بھی نکال دیں گے اور زی کو بھی نکال دیں گے تو باقی کیا بچ جائے گا آپ کے پاس، باقی بچ جائے گا آپ کے پاس اے کے بعد بچتا ہے بی
بی آ جائے گا، سی آئے گا، پھر ڈی آئے گا، اینڈ سون چلتے جائیں گے اور وائی تک جائیں گے، کیونکہ زی جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ والا زی جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا ہے، تو زی سے پہلے کہتا ہے وائی آتا ہے، تو وائی تک جو چلیں گے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یو مائنس بی کا آنسر آ جائے گا، جس کو ہم کہیں گے وہ کیا ہے، بی کا کمپلیمنٹ ہے۔ تو ایک سیٹ آپ کو کمپلیمنٹ کے کیس میں یونیورسل سیٹ جو ہے وہ گیون دیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرنٹ سیٹ دیے گئے ہوتے ہیں جن کا کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہوتا ہے، تو جیسے آپ یونیورسل سیٹ میں سے اس گیون سیٹ کو مائنس کریں تو آپ کو گیون سیٹ کا جو ہے کمپلیمنٹ مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے جو کویشچن کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سیٹ ایکسرسائز 3.1 ہے، اس کا کویشچن نمبر 1 سارا آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے 6 پارٹس ہیں، لیکن یہ زیادہ لینتھی نہیں ہے، ایک ایک لائن کے کویشچن ہیں یہ والے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کویشچن نمبر 2 بھی کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 1 میں آپ کو سیٹ بلیئن نوٹیشن میں سیٹ دیے کہا گیا کہ گیون سیٹ کو جو ہے سیٹ بلیئن نوٹیشن کی فارم میں لکھیں، مینز نوٹیشن وائز جو ہے اس فارم میں لکھیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کویشچن نمبر 2 ہے اس میں کہا گیا کہ جو گیون سیٹ دیے گئے ہیں آپ کو ان کو ٹیبلر فارم میں لکھیں، یعنی کہ ان والے سیٹ کو جو ہے وہ اس طرح کی ایلیمنٹس کی فارم میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور اس کی ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو کروائی ہوئی ہیں، تو وہ والے دیکھیں ایک بار پھر سے دوبارہ، اور خود اپنی جو ہے وہ اپنے کنسیپٹ کو جو ہے یوز کریں اور دیکھیں ان کویشچن کو کیسے سالو کرنا ہے۔ ہوپ فلی جو ہے وہ میکسیمم کویشچن جو ہے سالو ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ کویشچن نمبر 3 ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سے سیٹ آپس میں ایکول ہیں اور کون سے سیٹ جو ہے آپس میں ایکویولنٹ ہیں۔ میں نے آپ کو دونوں کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے۔ ایکول سیٹس وہ والے سیٹ ہوتے ہیں جن میں سیم ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکویولنٹ سیٹس وہ والے سیٹس ہوتے ہیں جن میں ایلیمنٹس کی تعداد جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جج کرنا ہے ہر پارٹ میں جو دو سیٹ دیے ہوئے ہیں ان دونوں سیٹس میں سے کون کون سیٹ آپس میں ایکول ہے اور کون کون سیٹ جو ہے آپس میں ایکویولنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کویشچن نمبر 3 بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے جس میں سیٹس کے یونین انٹرسیکشن کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اگر دو سیٹ آپ کو دیے گئے ہیں اے اور بی، ان کا آپ لوگوں نے یونین انٹرسیکشن فائنڈ کرنا ہے، یہ آپ کے پاس کویشچن نمبر 4۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 یہ بھی کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 6 تو میرے خیال سے جو اگر میں شارٹ کہوں تو یہاں پہ جو لینتھی کویشچن فی الحال آ رہا ہے آپ کے پاس وہ تھوڑا سا وہ یہی ہے کویشچن نمبر 6۔ تو اب کیا کریں کویشچن نمبر 6 میں آپ کو کچھ ریلیکسیشن دیتا ہوں۔ انفیکٹ میں آپ لوگوں کو کویشچن نمبر 5 میں بھی کچھ ریلیکسیشن دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ کیلکولیشن جو ہے وہ نہ کرنی پڑے۔ جو کویشچن نمبر 5 ہے اس کا آپ لوگ جو ہے وہ یہ پارٹ نمبر 5 کریں۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 6 اور پارٹ نمبر 8 اور 9، یہ جو 4 پارٹس ہیں نا جو بالکل تقریباً اینڈ پہ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ رہے ہیں، یہ کویشچن نمبر 5 کے صرف یہ 4 پارٹس جو ہے آپ لوگ کر لیں، باقی پارٹ جو ہے اگر اسکپ کر دیں فی الحال۔ اگر یہ آپ لوگوں نے 4 کر لیے تو باقی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ لوگوں سے آسانی سے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو کویشچن نمبر 6 ہے اس کا اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو اس کا آپ لوگ کویشچن نمبر 6 کا پارٹ نمبر 5 کریں۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 6 کر لیں، یہ 2 پارٹس کر لیں، اور پارٹ نمبر 3 کر لیں، یہ 3 پارٹ اس کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ لینتھی کویشچن نہیں ہے، یونین انٹرسیکشن والے کویشچن ہیں، یہ ایک ایک لائن میں جو ہے یہ والے کویشچن جو رہتے ہیں۔ جو ایکسرسائز 3.1 ہے اس کی جو میں نے آپ کو اسکرین پہ جو نظر آ رہے ہیں کویشچن کے 5 اور 6 کے پارٹس، یہ پارٹس آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں، یہ بات آپ لوگوں نے لازمی چیک کر کے مجھے بتانے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہوئے ہیں نہیں ہوئے۔ اگر یہ ہو گئے ہیں تو شورٹ ہی ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو باقی پارٹس اگر نہیں بھی کرتے تو آپ لوگوں سے وہ پارٹس جو ہیں باقی ہو جائیں گے۔ یہ 5 اور 6 کے یہ والے پارٹس کرنے ہیں آپ لوگوں نے، اور جو پہلے 4 کویشچن ہیں وہ آپ لوگوں نے سارے ہی کرنے ہیں، وہ اتنے زیادہ لینتھی نہیں، ایک ایک لائن میں ہو جائیں گے آپ لوگوں سے۔ اور ان کویشچن کے جو آنسرز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ گروپ میں جو ہے وہ ان کی پکچر جو ہے شیئر کر دوں گا، تاکہ جب آپ کویشچن سالو کر لیں تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کون کون سے کویشچن جو ہے وہ صحیح کیے ہیں اور کن کے کویشچن میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی پرابلم پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، باقی پھر نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں۔